بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اسپیشلی بڑے بچے تو بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں، تڑ تڑ جواب دیتے ہیں آگے سے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کا بندہ کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرح، تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، اور جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ان کے گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں۔ ہاں جی، بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، میرے بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، کیا کرے بندہ ان بدتمیز بچوں کا؟ اور انفارچونیٹلی ان کے ساتھ کیا کریں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ جو ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کرتے تھے کہ پھینٹی لگاؤ، کٹ مار کرو۔ اینڈ دیٹ از سو مچ ڈیپ روٹیڈ تھنگ کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور اب ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اپنا جو ہمارا اپنا بچپن تھا نا اس کو دماغ سے نہیں نکال پا رہے۔ دس از دا مین ایشو، جو ہمارے بچے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کنٹرول میں آ جاتے تھے اپنے پیرنٹس کے جب وہ ہمیں مارتے تھے، اور پر ہمارے بچے نہیں آتے کنٹرول میں، مار کھانے سے بھی نہیں آتے۔ لیکن ہمیں آلریڈی یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ مارنے سے انہوں نے ہمیں معذور ہی کیا ہے، ہمارا کوئی بھلا نہیں کیا۔ ان کی مار کی وجہ سے ہمیں کافی ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں ہمارے مائنڈ کے اندر، اور ہمیں آج کل بھی ان چیزوں کو اوور کم کرنے میں پرابلم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایموشنلی کافی زیادہ، دس از این ایموشنل ابیوز نا، مارنا فزیکلی، کیونکہ ہیومن رائٹس ہمیں کیا سکھاتے ہیں بتائیں ذرا؟ ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو رسپیکٹ، مطلب ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے، وہ بڑا یا چھوٹا انسان تو ہے نا وہ، اور نہیں مارنا چاہیے۔ پھر ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نہیں مارنا کسی کو، اور مار بھی نہیں کھانی کسی سے، لیکن خود ہم مارتے ہیں، جو کہ بہت ہی ظلم کرتے ہیں ہم اپنے بچوں پہ، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے؟ ہمارے پہ یہ ظلم ہو چکا ہے، اینڈ آئی فیل کہ بہت ساری چیزیں مجھے صرف اس لیے مشکل لگتی ہیں کہ وہ جب بچپن میں مجھے ان پہ مار پڑی ہوگی، حالانکہ وہ مار کھانے والی کوئی وجہ نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ مائیں اتنی کھپی تپی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا غصہ نکالتی ہیں اپنے بچے پہ۔ اس سے آپ ایگری کریں گے؟ بالکل ایگری کریں گے، بلکہ ہم بھی اسی طرح سے کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیز نوٹس نہیں کی تو آپ ضرور اس کو نوٹس کرنا شروع کریں کہ جب بھی آپ کو غصہ آیا ہوتا ہے کسی اور پہ، تو آپ بچے کو مارتی ہیں اپنے کو، جس پہ غصہ آیا ہوتا ہے اس کو نہیں مارتی جا کے، اور اس کے جواب میں آپ ریزن یہ دیتی ہیں کہ بچہ نہیں سن رہا تھا، حالانکہ وہ غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، آپ کا موڈ کسی اور وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے تو یہ چیز آبزرو کر کر کے، اور اب تو میں اس چیز پہ پکی ہوں، اینڈ آئی نیو دیٹ تھنگ کہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو کہ دنیا میں رول ہے کہ جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمزور کو دباتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں سب سے زیادہ، اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو لیش آن دیم، اور بہت ہی آسانی سے ان پہ غصہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں اتنی ہوتی، اور ہم ان کو مار مور کے بعد میں ہم ان کو پیار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جی چلو جی کیا جو بھی کیا کرایا معاف، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاؤ دس از ریلیٹڈ ٹو بدتمیزی، کیونکہ بدتمیزی بچہ کرتا ہے تبھی کہ جب وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے کسی چیز میں۔ مار کھانا کسی کو بھی نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ جب اس انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں نا بچہ بنا کے، مطلب چائلڈ ہی ہوتا ہے نا جب بچہ آتا ہے، تو سیلف رسپیکٹ اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا وہ اس کے اندر ہوتی ہیں ساری۔ بچہ بھی بے عزتی محسوس کرتا ہے جب اس کو مارا جاتا ہے، بچے کو سمجھ نہیں آتی بیچارے کو کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے، ایون، ٹھیک ہے؟ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، حالانکہ مارنے سے درد ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اب ہم جرمز کے لیے کتنا رولا ڈالتے ہیں ہمارے بچے کو، جراثیم نہ لگ جائیں یا تھوڑا سا بیمار ہو جائے، دوائیاں لا، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جا، لیکن جب ہم اس کو ایموشنلی گھر پہ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، نہ ہم اس کے لیے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں، نہ ہی ہم کسی سائیکالوجسٹ کی ایڈوائس کو فالو کرتے ہیں۔ ایموشنلی ہرٹ کرنا، تکلیف پہنچانا، زخم لگانا،
یہ بھی تو ایک زخم ہے نا، مطلب اب ہم تو بڑی ہیں، مدرز ہیں، ہم پیرنٹس ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایموشنلی جو زخم لگتا ہے اس کی بھی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سیم تھنگ کہ بچے کیونکہ ہیومن بینگز ہوتے ہیں اینڈ دے فیل مور ہرٹ، کیونکہ وہ زیادہ نازک ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہرٹ فیل کرتے ہیں، ان کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے جب ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، جب ہم ان سے چیخ کے بات کرتے ہیں، جب ہم ان کو مارتے ہیں. تو ان کی جو بدتمیزی ہوتی ہے نا وہ اس چیز کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیلف رسپیکٹ رکھی ہوتی ہے نا وہ ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور اس کو کیونکہ ان کو ایکسپریس کرنا نہیں آ رہا ہوتا نا، تو وہ پھر اسی طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں، بدتمیزی کر کے کہ یہ لو پھر. اور ہم بدتمیزی کرتے تھے، ہمیں اس پہ اور مار پڑتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم دبو بن گئے زیادہ ہی. اور ہم آج کل بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز اپنی لائف کے نہیں لے پاتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ماریں گے ہمیں تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی. عادتیں جو بچپن میں بڑھ جاتی ہیں نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اہم فیصلے نہیں کر پاتے، کوئی کانفیڈنٹ قدم اٹھا نہیں پاتے. ایک ڈر، ایک خوف. وہ ڈر خوف کون سا ہے؟ وہ ڈر خوف یہی مار کا ہے جو بچپن میں ہمارے دل میں بیٹھ چکا ہے، کہ بچپن میں جو ہم نے کچھ خود سے کوشش کی ہوگی اس کو بری طرح سنپ کیا گیا ہوگا. اور ظاہر ہے چھوٹا بچہ اتنا زیادہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا، تو وہ پھر اپنے آپ کو ہی کہتا ہے کہ میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے، تو میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے. چلتا آتا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارے اپنے بچے ہو جاتے ہیں. اینڈ اور ہم اپنے بچوں کے سامنے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی بچپن میں ایکسپریس نہیں کرنے دیا گیا. اور بڑی امپورٹنٹ بات، ضرور آپ اس میں ایگری کریں گے میرے ساتھ، کہ دیکھیں میں نے مارا بڑے بچے کو، ٹھیک ہے، اب بڑا بچہ جواب میں مجھے نہیں مار سکتا کیونکہ میں بڑی ہوں نا، وہ مارے گا اپنے سے چھوٹے بچے کو. ٹھیک ہے، اور وہ جو بچہ چھوٹا بچہ ہے نا وہ بھی اپنے سے بڑے بچے کو نہیں مارے گا، کیونکہ اس سے تو اس نے مار کھائی ہے. اس کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ طاقتور ہے میرے سے، اب وہ یہی ٹرائیاں کرے گا اپنے سے چھوٹے پہ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا کہ آگے سے آگے چینج چلتی ہے کہ آپ تو اب ہم جب چھوٹے تھے ہم اپنے ماں باپ کو آگے سے نہیں مار سکے، وہ غصہ ہم اب آ کر اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچے اب ہمیں نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے، اور تب ہم اپنے ماں باپ کو نہیں مار سکتے تھے، تو وہ ماں باپ والا غصہ ہم اب اپنے بچوں میں نکال رہے ہوتے ہیں. ہمارا بچہ مس بیہیو کرتا ہے تو ہمیں کتنی جلدی غصہ آتا ہے نا، ہم کیسے چیختے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے، جیسے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ نہیں چیخنا بچوں پہ، بچوں کو نہیں مارنا، بٹ سٹل آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا. اس وقت ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اتنی بری طرح ٹریگر ہوتے ہیں. ہاں جی، اور ٹریگر ہم اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے برین میں وہ جو برا واقعہ تھا جب ہمیں مار پڑی تھی اس کو جا کے ایک دم ہٹ کرتی ہے وہ چیز، کہ تم نے بدتمیزی کی میرے ساتھ، ٹھہر جاؤ نا ذرا تو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ ہم مدرز کو خود نہیں پتا کہ جب ہم ٹریگر ہو رہی ہیں، جب ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے اپنے غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے. وی آر انیبل ٹو مینیج آور اینگر ایز اے پیرنٹ. ٹھیک ہے، ماں باپ کے طور پہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. سمجھ آئی کہ ہم اپنا غصہ کنٹرول نہیں کرتے، اس پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو کہ بچہ ہے ابھی، جو کہ بچہ ہے جس کو کنٹرول کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ابھی ٹھیک ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کنٹرول کرے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے بچے کے سامنے بچہ بن جاتے ہیں. جب ہمارا بچہ کوئی ٹینٹرم شو کرتا ہے، کوئی رولا ڈالتا ہے، رونا دھونا مچاتا ہے، یا کوئی چیز ضد کرتا ہے، یا کوئی چیز مانگے جا رہا ہے، تو اس وقت ہم اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں. تو ہم نے بچے کو کہاں سے سکھانا ہے کہ سنبھالنا کیسے اپنے آپ کو، اور جب ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر پا رہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے ہم اس کو ماریں گے، یا ہم چلائیں گے، یا ہم چیخیں گے. اب بچے نے تو یہ ساری چیزیں دیکھ لی نا کہ یہ جو میری ماں کر رہی ہے، اور اس کو لگے گا اچھا بھی یہی طریقہ ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کے بچے کو بھی غصہ آئے گا، بیکاز ہی از اے ہیومن بینگ کو غصہ آنا ہی آنا ہے. اس کو غصہ آئے گا کسی بات پہ، وہ بھی ایسے ہی چیخے گا، چلائے گا، وہ بھی مارے گا جو بھی اس کے پاس ہوگا، اس کو چھوٹا بہن بھائی. ٹھیک ہے،
یا بڑوں کو بھی بچے مارنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی مارے گا، وہ بھی چیخے گا، وہ بھی چلائے گا، اس پہ ہم اس کو اور ماریں گے. اینڈ ہی ول گیٹ کنفیوزڈ کہ بھائی یہی تو آپ کر رہی تھیں جب آپ کو غصہ آ رہا تھا، مجھے غصہ آیا میں بھی وہی کر رہا ہوں، تو وائی یو آر ہٹنگ می. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا کتنے زیادہ انریزالوڈ کوسچنز آپ کے بچے کے دماغ میں بنتے جا رہے ہیں. اب یہ فرسٹریشن اس نے کہاں نکالنی، کہاں نکالے گا، کیسے نکالے گا؟ چھوٹا ہوگا رو کے نکال لے گا. پھر جب وہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو رونے سے بھی تھوڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. کچھ بچے پھر اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کو ایکسپریس بھی کر سکے اپنے پیرنٹس کے سامنے، تو وہ اور زیادہ دبو بن جاتے ہیں. وہ نیکسٹ ٹائم اس سچویشن کو اوائڈ کریں گے، اپنے جتنا کہ ان کا دماغ ہے اس حساب سے. بلکہ میں نے تو نوٹ کیا کہ میرے بچے ایٹ ٹائمز کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹو مینیج دا تھنگس ود می، جس کو دیکھ کے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں اتنی بڑی ہو کے ماں بن کے اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ عقل انٹیلیجنس کہ میرے بچے کو میرے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ ایز اے چائلڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن کہ وہ میرے حساب سے ایڈجسٹ کرے، کہ میں اتنی بڑی ہو گئی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنٹرول مائی سیلف. ٹھیک ہے، تو یہ مین باتیں ہیں کہ بچے بدتمیز ہیں، ورنہ بچے بدتمیز نہیں ہوتے. بچوں کو جو ہم دکھائیں گے، جو ہم بچے کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بچہ ویسا ہی بنے گا جیسا ہم ایٹیٹیوڈ رکھیں گے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی وین آئی واز ان میرڈ ایون، یا شادی کے بعد بھی، ہائے تم بچے کے سامنے لڑ رہے ہو، ہائے تم، مطلب ہم نے تو اپنے گھروں میں دیکھی ہوئی ہیں لڑائیاں، ہمارے ماں باپ تو ہمارے سامنے ہی لڑتے تھے. ٹھیک ہے، ڈرامے اور فلموں میں دیکھا کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ نہیں آپ بچے کے سامنے تو بات مت کریں نا ایسے، آپ بچے مطلب پڑھے لکھے لوگ. تو میں یہ ڈائلاگ سن کے یا سین دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہوں کہ ہیں کیا مطلب بچے کے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے میرے گھر میں جب ایک چیز ہو رہی ہے میری آنکھوں کے سامنے تو مجھے تو وہ نارمل لگتی تھی. بٹ ناؤ ایٹ دس اسٹیج آفٹر ہیونگ 3 kids، ماشاء اللہ، اور میری بڑی بچی 13 ایئرس کی ماشاء اللہ سے ہو گئی ہے. ناؤ آئی ہیو انڈرسٹوڈ دا امپورٹینس آف دس تھنگ کہ بچے کے سامنے آپ کو اتنی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اتنی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. اونلی اف یو وانٹ، اپنے چائلڈ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمیز دار انتہائی رسپیکٹ فل کڈ بنے، کہ یو ہیو ٹو ایکٹ اے لاٹ. بھائی ہمارے ماں باپ کی طرح نہیں جی جو مرضی بچوں کے سامنے باتیں ہو رہی، ناٹ ایٹ آل. کیونکہ وہی باتیں جب بچہ آپ کو ریٹرن کرتا ہے تو آپ کی برداشت سے اور باہر ہو جاتا ہے، تو پھر سکھانے والے تو آپ ہی تھے. اب میں تو لٹرلی جو اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہوں نا ایک دن، اس کے بعد مجھے وہ لگاتار بات سننی پڑتی ہے. جو میں نافیہ کو کہوں گی نا وہ اگلے دن وہی محمد عریف کو کہہ رہی ہوگی، محمد عریف اس سے اگلے دن وہ عبد المعید کو کہہ رہا ہوگا، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں اپنا کہ وائی آئی ہیو اسٹارٹیڈ دس تھنگ، کہ میں اب ان کو کیا سمجھاؤں جا کے، میں کس منہ سے منع کروں کہ یہ نہیں تم نے کہنا. اور یہ ایسی چین چلتی ہے، ضرور آپ کے گھر میں بھی چین چلتی ہوگی، ضرور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے تاکہ سب پیرنٹس اس چیز سے اویئر ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. اور ہم بچے کو خود خراب کر لیتے ہیں حد سے زیادہ، اپنے مطلب سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اور کچھ ویسے تو پھر سارے پاگل ہی ہو جاتے ہیں، ٹکرے مارے ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ. ظاہر ہے پھر یہی ہوگا نا. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اگر ہم اپنے بچے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان ریٹرن بچہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا برین زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے، کہ وہ پتہ نہیں اپنے اندر کیا کیا چیز مار کے دبا کے آپ کے ساتھ، بیکاز ہی از اے چائلڈ، اس کو ہر حال میں ماں چاہیے چاہیے، اس کو ماں کا پیار چاہیے چاہیے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے ڈس آرڈرز بھی اس میں آ جاتے ہیں. پھر اگین مینٹل النس آ جاتی ہے، بچے کو سپورٹ کی ضرورت. ایون آئی ایٹ ٹائمس فیل دیٹ کہ مجھے کسی جانا چاہیے تھراپسٹ کے پاس، آئی شوڈ ٹاک ٹو ہم، کہ میرے جو بچپن کے کافی ساری چیزیں ریزالو نہیں ہوئیں جو مجھے اب بھی ٹریگر کرتی ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو پراپر نہیں دیکھ پاتی، اپنے گھر کو. ایون یو ہیو ایشوز ود یور اسپاؤز بیکاز آف دس. ٹھیک ہے، آپ کو گھر میں دوسرے لوگوں سے ایشوز ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کسی کے ساتھ ایشو نہیں ہوتا، وہ سارا ایشو آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں یہی بچپن کی پرابلمز ریزالو نہیں ہوئی ہوتی، بلا وجہ کی مار پڑنا، بلا وجہ کی ڈانٹ پڑنا، بلا وجہ آپ کے کانفیڈنس کو
ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، اسکولوں میں آپ کو سنب کیا گیا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، جس کو آپ اس ٹائم ریزالو ہی نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیسے آئے گی؟ ہوتی وہ بدتمیزی ہوتی ہے، بدتمیزی کو کیا سمجھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم کوز کرتے ہیں. اس چیز کی اویئرنیس آنا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس قدر پریشان تھی. نافیہ از ویری ایکسپریسو، اور وہ میرے منہ پہ مجھے کہتی تھی بہت کچھ کہ آپ بدتمیز ہیں آپ. اینڈ آئی یوز ٹو گیٹ ویری مچ سرپرائزڈ، کیونکہ میں تو اپنی ماں کو ایسے نہیں کہتی تھی، بٹ شی از، وہ کہتی ہے، مطلب وہ بیکاز شی از ایکسپریسو تو وہ کہہ دیتی ہے نا، اور وہ صحیح کہہ رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ ایسے کہتی ہے تو مجھے اور غصہ آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو آنسر یور مدر. لیکن اب کیونکہ میں کافی چیزیں اس حوالے سے سرچ کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، بلکہ انسٹاگرام پہ ضرور مجھے فالو کریے گا. دیر آر فیو پیجز جن کو میں فالو کر رہی ہوں. دے آر ریئلی گیونگ دا بیسٹ ایڈوائس فار مدرز اسپیشلی، کہ کیسے آپ نے اپنے ٹریگرز کو کنٹرول کرنا ہے. اور لٹرلی نافیہ نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس چیز کو جب میں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ایکچولی میں نے اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. اینڈ ایز اے چائلڈ شی از انیبل ٹو ہینڈل می. اور وہ ان بچیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو دب جائیں یا نہیں. شی از ٹرائنگ ٹو ایکسپریس دیٹ تھنگ اے لاٹ، کہ وہ اتنا زیادہ آگے سے بولتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ واٹ از ہیپننگ. اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ہیٹ ہر، کہ مجھے وہ اتنی بری لگنا شروع ہو گئی تھی کہ آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر. اور پھر میں یہ بھی سوچتی تھی کہ مطلب دیکھو ایز اے مدر آئی ایم ڈوئنگ دس، اور اس کے جواب میں میرے پاس یہی میرا دماغ مجھے کہتا تھا کہ بہت بدتمیزی کرتی ہے، کہ مطلب کیوں اتنی بدتمیز بچہ کیوں کرے ماں باپ کے ساتھ. بٹ نا، کیونکہ میرے علم میں تھوڑا اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ دیز لٹل تھنگس. ٹھیک ہے، کہ جو بچہ زیادہ آپ کو ٹریگر کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ زیادہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے. وہ زیادہ آپ کا آئینہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے اپنے بچپن کے مسئلے ریزالو نہیں ہوئے تو تم مجھے آ کے کیا کہہ رہے ہو. تو ایسا بچہ اپرچونٹی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹریٹ کر. عبد الواحد بیٹا شور نہیں کرو، دیکھو میں وائس اوور کر رہی ہوں بیٹا. تو ایسا بچہ آپ کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. آپ کو کم از کم پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں پرابلم ہے. ٹھیک ہے، کس بات پہ آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں فوراً سے. اینڈ ناؤ میں یہ نہیں کہہ رہی میں بڑی پرفیکٹ ماں بن گئی ہوں اب، بٹ ناؤ آئی جسٹ ٹرائی ٹو کنٹرول مائی سیلف، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں ایک اچھی مدر بننا چاہتی ہوں. جو مجھے تحفے میں ملی چیزیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اوور ٹو مائی کڈس. ٹھیک ہے، میں بالکل سائیکل بریک کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے بچوں کے اندر نہیں لانا چاہتی کمتری اینڈ آل دیز کائنڈ آف ڈسٹربنسز. آئی ریئلی وانٹ ٹو ریز کانفیڈنٹ کڈز ماشاء اللہ، جو اپنے ڈیسیژنز لے سکیں. اور دس از واٹ آئی وانٹ نا، یہی آپ بھی چاہتے ہیں نا. ہم اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں، وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکی، یا وہ چیزیں چاہتے ہیں جو سب سے بیسٹ ہو، جو ان کو سکسیزفل بنائے لائف میں. تو میں اب ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ، بٹ اٹ از ریئلی ہیلپنگ می، کہ جب بھی میرے بچے بدتمیزی کریں تو میں ان چیزوں کا دھیان رکھوں. ایک تو میں بدتمیزی شروع نہ کروں، کیونکہ میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ ہمیں غصہ کسی اور کا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچے پہ چیخنا شروع کر وداؤٹ اینی ریزن. اور پتہ نہیں میرے بچے تو مجھے ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ڈانٹا کیوں ہے، حالانکہ میں نے ڈانٹا نہیں ہوتا، لیکن میں ڈیفینیٹلی چیخ کے بولی ہوں ایک دم، کیونکہ میں اس وقت کسی اور کام میں مصروف تھی. اب اس میں کیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں بتایا کہ بیٹا جب ماما کوئی کام کر رہی ہوں تو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا. نہ تو میں نے بتایا، اس کے علاوہ جب میرا بچہ کوئی کام کر رہا تھا بزی ہو کے، تو میں نے اس کو جا کے ڈسٹرب کیا. ٹھیک ہے، ایکسکیوز می کہے بغیر میں نے اس کو کہا کہ یہ کرو اور اٹھو یہاں سے. ایسے کیا نا میں نے، تو اس نے یہی لرن کیا کہ آپ کسی کو بھی جا کے کچھ بھی کہہ دیں کسی بھی ٹائم پہ. تو میں نے جب ایک چیز سکھائی نہیں تو ہاؤ کین آئی ایکسپیکٹ فرام مائی چائلڈ. پھر غصے کو مینیج کرنا آنا چاہیے. مجھے جب غصہ آیا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں نے اب کیا کرنا ہے. غصہ میں نے کس پہ نکالنا ہے، ناٹ آن اندر ہیومن بینگ نا. غصے میں آپ کسی دوسرے انسان کا نقصان کیوں کریں گے فزیکلی اور ایموشنلی. ٹھیک ہے، تو پہلے تو میں خود طریقہ سیکھوں نا کہ میں نے اپنے غصے کو نکالنا کیسے ہے. پھر اس کے بعد میں اپنے بچے کو بھی سکھاؤں کہ بیٹا وین یو فیل اینگری تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. بریدنگ،
سانس لینا ہے. اب ہم بڑے ہو کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں بس آ رہی ہے پار, ابھی کے ابھی ہو جائے گا جو ہوگا. پانی پینا ہے, نہ پیتے ہیں ہم پانی, نہ جی نہ, ہم کیوں پانی پئیں, ہم تو اگلے کا برا حال نہ کر دیں کہ ادھر آنا ذرا تو, اب تو مجھے غصہ آیا, اب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں چھوڑوں گی نہیں. ٹھیک ہے, تو پانی پئیں اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو اوائڈ دا conflict with another human being when you are angry. ریلیز کریں اپنے ایموشن کو, کیسے ریلیز کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں خود نہیں پتہ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے, اور اپنے بچوں کو جب سکھائیں گے ہم تو ان کو بھی پتہ چلے گا, اور ہم آرام سکون سے ایک گھر میں رہ سکیں گے. such a long speech, لیکن آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دے سکوں کہ وٹ یو شوڈ ڈو ود دا بدتمیز کڈس. اس لیے آپ نے ضرور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ کوئی آئیڈیا آپ کو ملا, واز اٹ ہیلپ فل, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور ریزن لگتا ہے کہ ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں بٹ اسٹل مائی کڈ از بدتمیز, ضرور آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, اور یہ صرف کڈس کے ساتھ نہیں, ایک گھر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں نا, دے آل ہیو دس ایشو کہ بڑوں کو خود ہی نہیں پتا کہ ہم نے اینگر مینیج کیسے کرنا ہے, آپس میں نہیں پتا, بڑوں کو نہیں پتا, میاں بیوی کو نہیں پتا, ساس بہو کو نہیں پتا, نندوں کو نہیں پتا, مطلب او مائی گاڈ, ڈس رسپیکٹ ایٹ سچ اے ہیوج لیول کہ یہ ہماری سوسائٹی کی بیڈ لک ہے. اینڈ دس از ہیپننگ ایوری ویئر, ڈیلی, ایوری منٹ. اویئرنیس از دا آنسر, اویئرنیس از دا آنسر. ٹھیک ہے, کہ جیسے جیسے ہم اویئر ہوں گے وی ول بی ایبل ٹو ٹیل آور کڈس, اور انشاءاللہ پھر ہمارے بچے کل کو ایک اچھا معاشرہ فارم کریں گے. چلو جی, بات ختم کرتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے, جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو, سبسکرائب کریں گے, اور جو اب تک دیکھ رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو پیپل اینڈ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, چلو جی, اب کل ایک اور مزے کی زبردستی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.